السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک کافر نے اپنی پناہ واپس لینے کا طعنہ دیا تو کس طرح آپ نے اسے اپنے جوش ایمانی سے جواب دے کر کے لاجواب کر دیا تھا۔ آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دو ایسی مبارک ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہ و جلال اور ان کے عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سربلند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی، اور وہ صرف 2-3 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیات ظاہری عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صہیبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے، نڈر تھے، جری تھے، اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھا بھی کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول شکار سے واپس لوٹے تو ابن جدعان کی لونڈی نے اور خود ان کی بہن حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے کس کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ماجرا سن کر کے مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھولنے لگا۔ ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں؟ یہ دیکھ کر قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ابو جہل نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنو ہاشم سے جنگ نہ چھڑ جائے، یہ کہا کہ اے بنی مخزوم، آپ لوگ حمزہ کو چھوڑ دیجئے۔ واقعی آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت ہی خراب قسم کی گالیاں دی تھیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان ہو جانے کے بعد زور زور سے چند اشعار پڑھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں، تو اے کافرو، اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ پھر آگے کہتے ہیں، تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد ہرگز نہ کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔